بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی حالت ہے جس میں مسلمان پر ہر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن اوزے کو سر کس جگہ لایا جائے گا؟ جواب ہے قیامت کے دن اوزے کو سر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ سوال: تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تمام برائیوں کی چابی جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک فرعون کے گھر میں رہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں 30 سال رہا۔ سوال: رات کو آنکھ کا بار بار کھلنا کس خطرناک بات کی علامت ہے؟ جواب ہے اگر آپ ذہنی دباؤ یا بے چینی کا شکار ہے تو آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے اور بار بار آنکھ کھلنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو یہ کسی سنگین طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا جلد علاج ضروری ہے۔ سوال: فیئر اینڈ لولی کریم بنانے میں کس جانور کی چربی ملائی جاتی ہے؟ جواب ہے فیئر اینڈ لولی کریم بنانے میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے۔ سوال: حضرت یوسیٰ علیہ السلام کنویں میں کتنے دن تک رہے؟ جواب: 3 دن اور 1 رات۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جواب ہے سب سے پہلے جہنم میں قابیل کو ڈالا جائے گا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس پارے میں ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کا پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سا رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب: سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سوال: کس فرض عمل کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کی امت سے حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ سوال: کس طرح کھانا کھانے سے کھانا مکروہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زیادہ گرم کھانا کھانے سے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو گرام سونے سے بنایا گیا ہے؟ جواب ہے 280 کلو گرام سونے سے۔ سوال: وہ کون سا مسلمان ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو قتل کیا ہو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس مخلوق سے حساب لیا جائے گا؟ جواب: فرشتوں سے لیا جائے گا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟
جواب شرابی مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب ہے سجدے کی مٹی۔ سوال نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ جواب ہے سور کی شکل میں ہوگا۔ سوال عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر۔ سوال کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب ہے والدین کا نافرمان۔ سوال کس درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کھجور کا درخت۔ سوال حدیث کے مطابق انسان کی سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سوال کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے؟ جواب شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق قائم کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے اور یہ انسان کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ جواب حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی خواہش پوری کریں اور اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا وہ گناہ نہ ہوگا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو اسے اجر ملے گا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ جواب ہے حج کا خطبہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ سوال قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں امین اور صادق کا لقب ملا؟ جواب 25 سال کی عمر میں۔ سوال بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے۔ سوال ہے بتائیے کہ کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب اللہ پاک کا ذکر اور خیر و خیریت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ سوال حدیث شریف کے مطابق کون سا رشتہ ماں کے درجے میں ہے؟ جواب خالہ ماں کے بہن کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ سوال شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا؟
جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ سوال، مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب، مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی تھی۔ سوال، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا؟ جواب ہے 30,000 جنات نے مکمل کیا۔ سوال، نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب، آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال، کس وقت کو ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب، یہ من گھڑت اور بے بنیادی باتیں ہے، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ سوال، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھی پر لکھا تھا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ نعوذ باللہ، 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی صورت نازل ہوئی؟ جواب، سبحان اللہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ جواب، پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ سوال، کون سا عمل کرنے والا انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ جواب ہے غریبوں کی مدد کرنے والے پر۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتاب تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ جواب، کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال، بتائیے کہ ختم النبی کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ سوال، نماز جمعہ میں دوسری اذان کس صحابی نے شروع کروائی تھی؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ جواب ہے قیامت کا آغاز فلسطین سے ہوگا۔ سوال، مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب، مسلمان مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال، خواتین میں قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ کون ہے؟ جواب، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال ہے، ہم بستری سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو چومنا اور چاٹنا کیوں ضروری ہے؟ جواب، اس عمل سے عورت کے جسم میں قدرتی چکناہٹ پیدا ہوتی ہے جو دخول کے وقت ہونے والی رگڑ، سوزش اور تکلیف کو ختم کر کے عمل کو آسان بناتی ہے۔ خواتین کے لیے صرف دخول سے فارغ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ بیرونی حصے کو چومنا انہیں جنسی لذت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے اور مکمل طور پر مطمئن کرنے میں مدد دیتا ہے۔
یہ عمل میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت کو بڑھاتا ہے، جس سے عورت خود کو زیادہ مطلوب محسوس کرتی ہے اور اس کا ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ فور پلے کے ذریعے عورت کا جسم ہم بستری کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے، جس سے انفیکشن کے خطرات کم اور جنسی ملاپ کا تجربہ خوشگوار ہوتا ہے۔ تاہم اسلام میں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے پورے جسم سے لطف اندوز ہونا جائز ہے۔ تاہم نجاست سے بچنے اور انسانی وقار کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اکثر علماء اسے ناپسند قرار دیتی ہیں کیونکہ یہ جگہ پیشاب کا رستہ ہے، اس لیے صفائی اور کراہت کے پہلو کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔